السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دیکھیں، یہ قرآن انشاءاللہ ہم اس لیے یہ سورت اس کی تجوید کیونکہ یہ نماز میں بار بار سورت پڑھی جاتی ہے اور اس کا ترجمہ آنا چاہیے اور اس کا مطلب اور تجوید صحیح سے آنی چاہیے۔ یہ احمد رضا برولی صاحب کا ترجمہ لکھا ہوا ہے اور قرآن پاک بھی لکھا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ آج اللہ کرے کوئی مجھے بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے اور یہ غلطیاں ٹھیک کر سکوں۔ چلتے ہیں سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ مکیہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ بعض اس کو پڑھتے ہیں الحمدللہ ہی، یا کو لمبا نہیں کرنا، الحمدللہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم۔ مالک یوم الدین، اس کاف کو بھی کی نہیں کرنا، لمبا نہیں کرنا، مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نعبدو نہیں کرنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط الذین انعمت علیہم۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم۔ مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ اب ہم سورہ فاتحہ کا انشاءاللہ ترجمہ ساتھ ساتھ کرتے جاتے ہیں، کیونکہ یہ سورت بار بار دن میں 5 ٹائم ہم نماز پڑھتے ہیں، تو اس میں پتہ نہیں کتنی بار یہ سورہ پڑھی جاتی ہے اور اس کے مطلب کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا اور اس کی تجوید بھی ٹھیک سے ہم نہیں کرتے، جو ثواب کی بجائے الٹا گناہ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں بہنیں اور جو بچے ہیں ان کو یہ تجوید بھی جو مجھ سے ہو سکی میں نے اپنی طرف سے کوشش کی اور ترجمہ بھی آنا چاہیے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں جو بھی کام ہم شروع کرتے ہیں تو جب بھی ہم یہ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم وہ کام اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔
اللہ تعالیٰ نہایت رحم کرنے والا اور مہربان ہے، اور جو بھی کام ہے ہم کسی اور کے نام سے نہیں شروع کرتے، اور جو بندہ کسی اور کے نام سے شروع کرے وہ کام تو توبہ استغفر اللہ۔ تو اسی لیے جو بھی کام کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے صاف کہا ہے کہ میرے نام سے شروع کرو، میرا نام لے کے۔ سب خوبیاں اللہ کو جو مالک ہے سارے جہان والوں کا، اور جتنی خوبیاں ہیں جتنی بھی ہیں وہ ساری اللہ کو ہیں، کیونکہ وہ سارے جہان کا مالک ہے۔ دیکھیں اس دنیا کو کس نے بنایا، آپ خود ہی سوچیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر جگہ موجود ہے گا۔ آپ جس چیز کو دیکھیں گے، بھلے دنیا نے سائنس نے ترقی کر لی ہے، کچھ چیزیں بنا لی ہیں، لیکن دیکھیں کیا وہ کبھی پانی بنا سکے، کیا وہ کچھ ایسی چیزیں کبھی وہ ہوا بنا سکے، کچھ ایسا جس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، کیا وہ بنا سکے؟ نہیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ جتنے پھل ہم کھاتے ہیں، جتنی نعمتیں کھاتے ہیں، جتنی، تو اس لیے کہتے ہیں سب خوبیاں اللہ کو جو مالک ہے سارے جہان کا۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی مالک نہیں ہے۔ بہت مہربان رحمت والا ہے، وہ بہت مہربان ہے اور رحمت والا ہے۔ ہم لوگ توبہ استغفر اللہ دنیا میں کتنے رات دن گناہ کرتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں، پھر بھی وہ ہمیں رزق دیتا ہے۔ راتوں کو دنوں کو گناہ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ہاتھ ہمارا رزق بھیجتا ہے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے جب ہم توبہ کرتے ہیں تو وہ توبہ قبول فرماتا ہے۔ مالک یوم، اور روز جزا کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس دن کوئی ایسا نہیں ہوگا اللہ کے سوا جو آ کے ہمیں چھڑا سکے۔ سگی ماں بھی ہوگی تو ایک نیکی اس کے بچے کی کم ہوگی، اس کو کہا جائے گا تو وہ نہیں دے گی۔ اس لیے قیامت کے دن جزا، سزا، اجر اور سزا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہمیں دے گا اور کوئی نہیں ہوگا وہاں پہ۔ اس دنیا میں جتنے من گھڑت چیزیں ہیں، فلاں ہوگا فلاں ہوگا، ادھر تو یہ ہوگا وہ ہوگا، فلاں کو جج کے پاس لے جاؤ ادھر سے ادھر، لیکن اس دن کون ہوگا؟ اس دن صرف اللہ تعالیٰ ہوگا جس نے سزا بھی دینی ہے اور جزا بھی دینی ہے۔ جو اچھے کام کریں گے تو ان کو جزا، ان کا صلہ ملے گا۔ تو یہی، اور ہم تجھی کو پوجے اور تجھی سے مدد مانگے، اور ہر نماز میں، ہر اس صورت کے شروع میں قرآن پاک کے ہم کہتے ہیں ہم تجھی کو پوجے اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں لیکن ہم پوجتے بتوں، توبہ استغفر اللہ، ہندو بتوں کو پوجتے ہیں، ہم درباروں پہ جا کے پیروں کو پوجتے ہیں، وہاں چڑھاوے چڑھاتے ہیں، وہاں سب کچھ کرتے ہیں۔ ادھر اللہ تعالیٰ سے ہم 5 ٹائم سورت یہ پڑھتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تجھ کو پوجتے ہیں اور تجھی سے مدد، اور کہتے ہیں مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں۔ نہیں، ہم جا کے مدد مانگیں گے درباروں پہ، جب وہ ہو جائے گا تو کہیں گے فلاں پیر کی منت ہم نے مانی تھی، وہاں سے ہمیں یہ چیز ملی ہے۔ جب دکھ ہوئے گا تو کہیں گے ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔ تو یہ ہماری نا اہلی ہے، ہم مسلمان ہو کے بھی توبہ استغفر اللہ ہندوؤں جیسے کام کرتے ہیں، کیونکہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہ چکے ہیں تو اس لیے ان کی رسمیں ہم میں آ گئی ہیں۔ جب ہم خود کہہ رہے ہیں اے اللہ ہم تجھی کو پوجتے اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو پھر ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں نے یہ دیا، ہمیں فلاں نے، ہاں ایک عام مدد انسان کسی سے لے لیتا ہے، فلاں پانی اٹھا دو، فلاں یہ کر دو، دوائی لے لی کسی سے، کچھ کر دے، لیکن شفا اللہ تعالیٰ نے دینی ہوتی ہے۔ دیکھیں ہم 1000 ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں لیکن شفا کسی ایک ڈاکٹر سے ملتی ہے، وہی اللہ تعالیٰ نے جہاں سے جو چیز لکھ دی ہے، جو شفا وہ وہاں سے ملے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری مرضی کے بغیر ایک پیلا پتا بھی درخت پہ ہو جاتا ہے تو وہ تب تک نہیں گرتا جب تک میری مرضی نہ ہو۔ تو اس لیے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتی ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ شارع کے قریب ہے، ہم صرف اسی کو پوجیں۔ یہ دیکھیں خود احمد رضا بریلوی صاحب نے لکھا ہے پوجیں اس کو، اللہ تعالیٰ کو، یہ نہیں کہو فلاں پیر کو، فلاں کو، فلاں کو، اور تجھی سے مدد مانگے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے۔ ہم کو سیدھا راستہ چلا، اور یہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں ہم کہ ہم کو سیدھا راستہ چلا، یہ نہیں کہ توبہ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے جب ہم یہ صورت ہر نماز میں بار بار پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کا، جب ہم دل میں اس کا مطلب سوچیں گے پڑھیں گے تو نماز ہوگی۔ ہم دل میں سوچتے رہیں کہ ہم کیا الفاظ کہہ رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے جب دل لگا کے نماز پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے احسان کیا۔
रास्ता भी उन लोगों का जिन पर तो एहसान अल्लाह ताला ने किन का किया, जब अल्लाह ताला ने कहा मुझको पूजो, जो उनको पूजते रहे, जो उन्हीं से मदद मांगते रहे, उन्हीं से सब कुछ करते रहे, तो ज़ाहिर अल्लाह ताला ने एहसान भी तो उन्हीं पे किया है और अल्लाह ताला ने सब कुछ भी उनको दी है, जन्नत भी दी है, सब कुछ दिया। और उनका जिन पर, और कह रहे हैं ना उनका जिन पर जो बहके हुए थे या जिन यानी कि अल्लाह ताला के रास्ते से बहक गए थे, अल्लाह ताला से नहीं मदद मांग, तो कहते हैं और उनका जिन पर, और ना उनका जिन पर गजब हुआ ना बहके हुओं का, कहते हैं ना उनका जिन पर अल्लाह ताला का गजब भी हुआ और वो बहके हुए थे, तो कह रहे हैं उनका रास्ता नहीं, रास्ता उनका जिन पर अल्लाह ताला ने एहसान किया, और वो वाला रास्ता जिन पर गजब हुआ और ना बहके हुओं का। यही कह रहे हैं कि तूने एहसान किया इनका जिन पर गजब हुआ और ना बहके हुओं का। तूने एहसान, अल्लाह ताला ने एहसान उन लोगों पर किया था जो उनके रास्ते पर चले थे, ना कि उनका जिन पर तेरा गजब हुआ और ना बहके हुओं का। देखें गजब किन पर हुआ, जो अल्लाह ताला के रास्ते पे नहीं चलते थे, तो अस्तगफुरुल्लाह, अल्लाह ताला उनके पूरे शहर के शहर गर्क कर देता था और उन पूरी बस्तियां जो होती थी उलट हो जाती थी और ऐसे ऐसे अजाब आते थे, और कोई फ्लड से, कोई समंदर से, किसी ऐसे ऐसे और ऐसी बीमारियां फूटती थी, वो इसलिए फूटती थी कि जो उनके रास्ते पे नहीं चलते थे और जो उनकी बताए हुए काम पर, और ना बहकों को, तो वो कह रहे हमें उन्हीं का रास्ता, जो बहक गए थे और तुम्हारी राह पे नहीं चले थे, उनका नहीं जो जिन पर तुम्हारा गजब हुआ, बल्कि उनका जिन पर एहसान किया, गजब उन पर। तो बस अस्तगफुरुल्लाह, अब भी ऐसे हो रहे हैं, शहरों के शहर गर्क हो रहे हैं, ज़िले आ रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है। तो वहीं पे ये है कि अल्लाह ताला हमें उनका रास्ता जिन पर एहसान हुआ, ना कि उनका जो बहक गए थे तो उन पे अजाब नाजिल हुए थे अल्लाह ताला की तरफ से।